Assalamualaikum everyone. Since last few months, we all are reading a lot about ProMinds Hub. And everyone is actually asking where it's coming to being and what it is. So here you go. Welcome to the very first podcast of ProMind Hub. I'm your host, Shrila Makhani, the PMO consultant and community ambassador at ProMinds Hub. With me today is Mr. Muhammad Waqar Aqil. The whole idea of ProMinds Hub podcast is to get the meaningful conversations with the industry leaders on the table. And today, we are hosting the mind behind ProMinds Hub community, who has over a decade of experience and a wider spectrum of knowledge to work with the local and international organizations. Assalamu alaikum, Waqar. Walaikum assalam, and I'm really excited to be here. So let's start with a very basic question actually. What inspired you in creating ProMinds Hub actually? Well, for the last few years or so, I've been working with a quite diversified tech organizations. इसमें startups हैं, young startup जिसका average जो age group है that is around 27-28 years. इसके अलावा I've been working with the companies decades old organization, pretty much used to with the conventional style of working. इसी तरह से small size organization 30-40 people head count, and then the organization fast growing 700 more than 800 people, you know. So in organizations के साथ काम करते हुए जो एक चीज़ एक gap बड़ा common नज़र आता है, I'm pretty sure आपने भी ये चीज़ बड़ी कोई observe किया होगा, which is the tech leadership. ये एरिया बड़ा स्ट्रगल करता है, हमें अच्छे डेवलपर्स मिल जाते हैं, बट जब आप बात करते हैं टेक लीडरशिप के हवाले से, दिस इज़ द एरिया वेयर पीपल स्ट्रगल, यू नो, चाहे वो आप एज एन इंडिविजुअल बात करो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करो. अच्छा, जब मैं टेक लीडरशिप की बात करता हूँ, टेक लीडर की बात करता हूँ, तो जस्ट वांट टू एलैबोरेट कि इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अ पर्सन हु इज़ कैपेबल टू मैनेज पीपल, प्रोसेस and technology simultaneously, you know, that is the key thing, because generally आप being a good techie आप करियर में एक हद तक ग्रो कर सकते हो, स्पेशली जो फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज के टाइम में अगर हम रहते हुए बात करें, इट्स नॉट दैट ईजी कि आप एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रह के काम कर सकें. सो दिस इज़ द एरिया वेयर जनरली जो हमें लगता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल करती हैं. और इसी के साथ जब मैं अपना एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो जिस तरह से मैंने लर्न किया बिसाइड्स ऑल द सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई पर्सनली फील कि जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिव रहा, विच इज़ जब आप डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हो और वहाँ पे जो आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ज्वाइन करते हैं, मेंटोर्स होते हैं, द वे यू लर्न फ्रॉम दोज पीपल, ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल गेम है. तो दिस इज़ द मेन थिंग. और मैं खुद अभी भी डिफरेंट लीडरशिप जो है वो कम्युनिटीज़ का पार्ट हूँ, तो वहाँ से जो एक लर्निंग आपको मिल रही होती है, इट्स अ वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग. तो ये वो चीज़ थी जो ऑलवेज लाइक फील लाइक कि यार दिस इज़ द गैप, हमें थोड़ा सा एक स्पेस क्रिएट करनी चाहिए विद द लाइक माइंडेड पीपल, जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट कर सकें. सो दिस इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से एक ये आइडिया इनिशिएट हुआ, एंड देन वी हैड काफ़ी हमारी इस पर डिस्कशंस भी हुए इन द पास्ट. सो दैट्स द थिंग. Then Waqar, tell me, why are training based not a training based organization and why a community? Means आप एक training based organization भी form कर सकते थे, different trainings में दे सकते थे, but I think ProMinds Hub is not a training based organization, right? It's a community. So why you think you need to form a community and not not to give a training or not to make a training based organization actually? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट ये बड़ा एक क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन आई वुड से जो आता है कि पीपल थिंक लाइक कि जो ये ProMinds Hub है ना, इट्स अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ProMinds Hub इज़ नॉट अ ट्रेनिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल, and we don't need to be, because in the market there are a lot of people already there, the organizations who are doing pretty good job in terms of training, certification and stuff like that. ProMinds Hub is niche based community. तो बिफोर आई गो इन टू डिटेल्स अबाउट थिंग, सबसे पहले तो मैं एलैबोरेट करना चाहूँगा व्हाट इज़ दिस नीश बेस्ड कम्युनिटी, राइट. देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज़, अब तो सोशल मीडिया का सारा इतना दौर है, अ लॉट ऑफ पीपल नो आपको सोशल कम्युनिटीज़ मिलती हैं, फेसबुक एंड स्टफ लाइक दैट. इसके अलावा आपको फ़ैन बेस्ड कम्युनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे आपके डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके फ़ैन बेस है, उस पर लोग अपनी कम्युनिटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं. ब्रांड्स के हवाले से बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ उनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं दे बिकम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड स्टफ लाइक दैट. इसी तरह से नीश बेस्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है. नीश बेस्ड कम्युनिटी का क्या सीन है कि it's the hotbeds of expertise, you know, people from different backgrounds
join together and they want to learn something with a common purpose. That's the whole idea of this thing. अब इस पे अगर मैं आपको different niche based community की example देता हूँ. For example, I'm a part of a community that is Fitness Pal. अगर आपने नाम सुना, it's basically a nutrition and weight loss application. बड़ी इसकी कम्युनिटी है और इसमें जो जितने भी फिटनेस enthusiasts, I would call them, वो they are a part of this community. So वहाँ पे the whole idea is कि people join this community because they want to opt a healthy lifestyle. They share their experiences, their tips, the lessons learned. They celebrate small wins and stuff like that. So it's a pretty lively community. So I myself a part of this community. I learn a lot of things. इसी तरह से एक और कम्युनिटी है गुड रीड्स के नाम से, जहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब जो बुक लवर्स हैं, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जहाँ पे वो अपनी बुक्स की नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, अपनी फेवरेट बुक्स के हवाले से टॉपिक डिस्कस करते हैं, उनकी लर्निंग्स हो गई एंड स्टफ लाइक दैट. ड्यूलिंगो बेसिकली, अगर आपने भी उसका सुना होगा, दैट इज़ जो लैंग्वेज एंथुजियास्ट हैं, दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स को शेयर कर रहे होते हैं, उनकी जो सक्सेसेस हैं, जो टिप्स हैं. सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और उसके हवाले से आप एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं. एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट जो हम इस वक्त प्रो माइंड्स हब को लेके आने की बात करते हैं. Pro Minds Hub is a niche-based community for the tech leaders of Pakistan. राइट. जब मैं टेक लीडर्स का, जैसे मैंने आपको बताया, तो बेसिकली द आइडिया इस कि जहाँ पे आप बात करते हैं लोगों से, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करें. सो दिस इज़ एक सेंट्रल स्पेस वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स join in order to learn from the experiences of each other and stuff like that. So that's the whole idea of this community. यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फोरम्स हैं, यू कैन एक्सचेंज योर आइडियाज़ एंड स्टफ लाइक दैट. प्लस आपके पास जो है डिफरेंट मेंटोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो है वो सिनेरियो बेस्ड trainings का concept होता है. So a lot of learning there. So this is the whole idea behind this creating the community Pro Minds Hub. All right. So, Waqar, you talk about the community, you talk about the why behind Pro Minds Hub. My question is, why this name, how this name Pro Minds Hub came into being? Why not something else? So, what's the story behind this name of So Pro Minds Hub? as you're also a part of this, Pro Minds Hub thing. So, while we were just brainstorming the idea behind this name, and so we just wanted to encapsulate something जहाँ पे हमारा vision और purpose हम इसको align कर सकें, और Pro Minds Hub जो है ना stood out for various reasons, So Pro Minds Hub basically is a combination of three things, right? Pro, Minds and Hub. तो प्रो को अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें तो सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइक द प्रोफेशनल्स, द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड द प्रोएक्टिव अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट. सो दैट्स द बेसिक थिंग अबाउट द प्रो थिंग, राइट? And then it comes to the mind, So mind basically focuses on the intellectual growth, innovation, and community-based learning and stuff like that. So collective learning, I would call it, right? So that's the thing. And the last thing is the hub. So hub is basically it's like this, they emphasize a central space where people can connect and collaborate and learn together. So that's the thing, instead of opting some conventional name and stuff like that, we chose some kind of inspirational and the inclusive kind of word. So this is the basic reason behind this opting name, Interesting, because I know that there are lots of brainstorming. I think we have spent a month, I think, in order to just identify, what should be the name and what should be the philosophy behind it. So very well said, Waqar. I think I think the next question would be coming to my mind, and might be something I think that will come to the people also who are listening to us, that what kind of problem Pro Minds Hub is trying to solve? Yeah, बिल्कुल. And before I go into detail about the kind of problems we are going to target, थोड़ा सा मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक होलिस्टिकली हम पिक्चर को देखें. सबसे पहले तो हम ये देखें कि ग्लोबली इस वक्त अगर हम IT इंडस्ट्री की बात करें तो सिचुएशन क्या बनती है. आप सिंस यू आर ऑल्सो अ पार्ट एंड सीजन प्रोफेशनल, तो आपको भी आइडिया है कि यार ग्लोबली टैलेंट का एक क्रंच है,
اور hiring local talent is really tough. It's not that easy, and that is one of the reason. اگر آپ دیکھیں کہ جو ریموٹ جابس آ گئی ہیں اینڈ دین ریسورس آؤٹ سورسنگ کے جو کانسیپٹس ہیں آن شور آف شور, یہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ان ہو گیا ہے, اور پیپل آر taking opportunities and stuff like that. So that's the first important thing to understand the global situation. Then اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے, ہم اس بڑی پکچر میں کہاں جا کے فٹ ہو رہے ہیں. سو پاکستان کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی آئی واز جسٹ ریڈنگ اکانومک سروے 2022-23 کا, آئی بلیو وہ سروے تھا. اس میں پاکستان کو انہوں نے سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے فائنینشلی سوٹیبل کنٹری سجیسٹ کیا تھا فار آئی ٹی ایکسپورٹس اینڈ آف شور سروسز. اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈلیوری, ہم جو کوالٹی آف ڈلیوری اس وقت پاکستان دے رہا ہے ان ٹرمز آف آئی ٹی سروسز, کس کاسٹ پہ ہم وہ دے رہے ہیں, اٹس ہائیلی فیزیبل فار دا انٹرنیشنل مارکیٹ. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ انڈیا آلریڈی از دیئر, اور انڈیا از اے جائنٹ بائی دا وے, بٹ دا گڈ تھنگ از انڈیا میں, اگر آپ کی نالج میں ہو, انڈیا میں جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہونے جا رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھیں تو سگنیفیکنٹلی انکریز ہوا ہے کاسٹوں کی. اس کی وجہ سے پاکستان کی ایک کافی کائنڈ آف اسپاٹ لائٹ میں آنا شروع ہو گیا. آپ اس وقت کرنٹ سچویشن یہ, جب ہم ڈفرینٹ ریسورسز کو انگیج کرتے ہیں اکراس دا ورلڈ, تو پاکستان میں جو ریسورس آپ کو مل رہی ہے وہ انڈین ریسورس کے کمپیریٹو 30-40% لیس پرائز کے اندر ہم وہی سیم کوالٹی آف ریسورس کو انگیج کر سکتے ہیں. سو دس از دا ریالٹی. تو بڑی پکچر میں پاکستان کے لیے اس وقت ایک بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے جو ان دس ایریا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہماری اس وقت کرنٹ سچویشن رہی ہے, جو پروگریس رہی ہے آئی ٹی آف شور سروسز کے حوالے سے, ریسنٹلی ہم نے تقریباً $2 بلین کا اینول ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, اور تقریباً مور دین 500+ آرگنائزیشنز ہیں جو یہ آئی ٹی ایکسپورٹ اینڈ آف شور سروسز پاکستان سے پرووائڈ کر رہی ہیں. دس از دا کرنٹ سچویشن. As per the government, the plans are like in next 5 to 6 years میں they are targeting around $15 billion in a year جس کو وہ target کریں. So what it shows like a lot of opportunities coming to Pakistan. آپ کے پاس جاب اپارچونیٹیز ہیں, ایگزسٹنگ کمپنیز اپنی ریسورسز کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہیں, اس جو بینچ ہے ان کا وہ اسٹریچ کریں گی, نئی کمپنیز اپنے آف شور آفیسز پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. It all creates a lot of expectations, generates a lot of demand. وہاں پہ اگر آپ کی کمپنی efficient processes نہیں کر پا رہی ہے, آپ کی ریسورسز افیکٹولی یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی ہیں, آپ اس ریس میں جا ہی نہیں سکتے, آپ اس ریس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے. سو یہاں پہ ٹیکنیکل لیڈرشپ کی امپورٹینس بہت ہائی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو نہ صرف یہ کہ اپنی ریسورسز کو آپٹیمائز کر سکیں بلکہ وہ اپنے پروسیس کو آپٹیمائز کر سکیں. دس از ہائیلی کریٹیکل تھنگ. دس از دا ایریا ویئر وی تھنک کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ پرابلم جنریٹ ہوتی ہیں. جب ایکسپیکٹیشنز یہ آتی ہیں تو آپ کے پاس ایک, ہم نے دیکھا ہے اور اس پہ ہماری اکثر بات ہوئی ہے کہ اکثر یہ جو ٹیک لیڈرشپ والے رولز ہوتے ہیں اس میں ایک اسٹریس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو کوپ اپ ود دیز کائنڈ آف تھنگس. تو اس کے وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جاب ہاپ شروع کر دیتے ہیں اینڈ اسٹف لائک دیٹ. دس از دا پرابلم. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آرگنائزیشنس کیا کرتی ہیں, پھر وہ ٹریننگس کروا رہی ہوتی ہیں, سرٹیفکیشنس کرا رہی ہوتی ہیں. جنرلی وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے, دو ان کی اپنی امپورٹنس ہے, بٹ اس طرح سے وہ افیکٹو نہیں رہا ہے. اس کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. ایک چیز ہم نے کافی نوٹ کی اور ہم آلموسٹ ہر دوسرے سمے دیکھتے ہوتے ہیں کہ جب آپ ٹیکنیکل لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں ٹو اے سینئر رول, ٹو اے مور لیڈرشپ رول اینڈ اسٹف لائک دیٹ, کچھ عرصے میں یو اسٹارٹ فیلنگ لائک کہ یار فار سم ریزن یہ بندہ جو ہے نا پرفارم نہیں کر پا رہا ہے. اب یا تو وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ مے بی آئی ایم ناٹ اے رائٹ فٹ, یا وہ کمپنی سوچتی ہے کہ بھائی وی میڈ دا رانگ ڈیسیجن اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو واٹس دا پرابلم, رائٹ؟ obviously بات ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی لرننگ یا ٹریننگز نہیں رہی ہیں کہ آپ ایز اے ٹیکنیکل تو بڑا زبردست رہے, لیکن جب آپ کو لوگوں سے انگیج کرنا ہے, اسٹیک ہولڈرس کو مینیج کرنا ہے, اٹس ناٹ دیٹ گونا بی ایزی تھنگ. اسی طرح سے ایک اور ہم اکثر چیز دیکھتے ہیں کہ جب ہم انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو جو ان کے پروفائلز ہوتے ہیں, فل سرٹیفکیشنز اینڈ اکیڈمکس بڑے بیسٹ چیزیں آپ لے کے آتے ہیں ود فل کانفیڈنس, بٹ ایک سرٹن ٹائم کے بعد
they are not performing as per the expectations. So problem is کہ again مسئلہ کہاں آ جاتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے نارملی کہ جو کچھ آپ نے سرٹیفکیشنس میں یا ٹریننگس میں لرن کیا ہوتا ہے اکثر وہ چیز آپ کوشش کرتے ہیں ایز اٹ از گراؤنڈ پہ اپلائی کرنے کی. That is not the right approach, because ہر آرگنائزیشن کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. آپ کی کلچر کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کی مینجمنٹ اسٹائل کا امپیکٹ ہوتا ہے, دا کائنڈ آف پیپل یو انٹریکٹ ود, اٹ امپیکٹس اے لاٹ. تو جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں آپ ان اپروچز کو ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. دس از ون آف دا میجر پرابلم جس کی وجہ سے لوگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو یہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو بجائے اس کے کنونشنل ٹریننگز اینڈ دا سرٹیفکیشنز, آپ کے پاس ایک اس طرح کی کمیونٹی ہونی چاہیے جہاں پہ دیر آر ادر ویز جس سے آپ کوئکلی لرن کر سکیں. یو کین بلانگ ٹو دیٹ کمیونٹی سو دیٹ یو کین لرن اے لاٹ. دیٹ از دا تھنگ ویئر فیل لائک کہ بھائی اس طرح کی جو ہمارے پاس مین ایریاز ہیں ان کو ہم ٹارگیٹ کرنے جائیں, اور جو اسپائرنگ لیڈرز ہیں یا جو ایگزسٹنگ لیڈرز ہیں ان کو کم از کم اس حوالے سے گروم کر سکیں. اچھا سوری, آئی جسٹ فارگٹ کپل آف تھنگس جو میں چاہ رہا تھا ہم اس کو بھی یہاں پہ ضرور کلیریفائی کریں. دیکھیں ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز وہ ہمیں یہ ہے کہ اکثر جب ہم اس آئی ڈی کے اوپر کام کر رہے تھے تو جیسے ہم نے اسٹارٹ میں کہا ہم ایک نیش بیسڈ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس کافی سوال آئے نا شروع ہوئے ہمارے سرکل میں کہ وائی اونلی ٹیک لیڈرس, وائی ناٹ آپ ایک جینڈر لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کر سکیں. سو ٹو آنسر دس سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بھائی دس از واٹ ویئر وی آر بلانگ ٹو, رائٹ. ہمارا پورا جو کریئر رہا ہے دیٹ از آل اباؤٹ دا ٹیکنیکل انڈسٹری, رائٹ. دا ٹیکنالوجی اینڈ پیپل اینڈ پروسیسز. تو کہتے ہیں نا کہ وہ جو چیز جس کو آپ کو آئیڈیا ہو اس کو کرنا وہی چاہیے, سب سے امپورٹنٹ چیز. دوسرا دیکھیں, یس دس از اے فیکٹ کہ جب آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر سم کامن ٹریڈس جو آپ کے ایز اے جنرل ایز اے لیڈر آپ کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. بٹ اگین یہی تو ہم پرابلم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ ٹیکنیکل ہماری ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں آتے ہیں, جب ٹیک سیکٹر میں آتے ہیں تو یہاں پہ پرابلمس تھوڑی اور ڈفرینٹ نیچر کی ہو جاتی ہیں. آپ کو بہت پریسائزلی چیزوں کو ٹارگیٹ کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں دا کائنڈ آف اسٹیک ہولڈرز یو انٹریکٹ ود, آپ کا انویسٹر اب انوالو ہو گیا ہے بیکاز اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, فنڈنگز آ رہی ہیں, انویسٹرس کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کی آن شور مینجمنٹ آتی ہے, وہاں پہ ان کا ایک اپنا ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کی ٹیمز اب اکراس دا گلوب بیٹھی ہوئی ہیں تو ریموٹ ٹیمز کو مینیج کرنے کی ایکسپیکٹیشن بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیولپرس کی سائیکی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ ان کے ساتھ جس طرح سے انگیج ہوتے ہیں, دا وے یو کمیونیکیٹ ود دیم. سو اٹ آل ریکوائرز اے لاٹ آف اسٹف جو کہ پریسائزلی ہماری سنڈسٹری سے ایسوسیٹیڈ ہے, تو اس کی ہی لیے ہم ان پرابلمس کو سلوشن کو لے کے آ رہے ہیں. اگر ہم بہت جنیرکلی جائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ افیکٹو سلوشنس نہیں دے سکتے. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ جو میں چاہ رہا تھا کہ اس چیز کو ہم کلیریفائی کر سکیں. اچھا دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک چیز ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ پرو مائنڈس ہب از ناٹ آل اباؤٹ بسائڈس میں نے کہا کہ ٹیکنیکل ٹیکنالوجی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. We are not going to conduct technical trainings. We are not going to prepare people in terms of کہ بھائی فار ایگزامپل اسکرم ماسٹر کی سرٹیفکیشن کرا دیں یا کورس کرا دیں, یا فار ایگزامپل ہم بات کریں ٹیسٹ آٹومیشن کیسے کرنی ہے یا پی ایم پی کیسے کرنا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. سو وی آر ناٹ گونا ٹارگیٹ دیز کائنڈ آف تھنگس. ہمارا جو کور فوکس ہے دیٹ از آل اباؤٹ کہ ایک جو ٹیکنیکل لیڈر, فار ایگزامپل اف یو آر اے اسکرم ماسٹر, یو آر اے پروجیکٹ مینیجر, کوالٹی ایشورنس مینیجر, ٹیک لیڈ, ہوور دا پرسن یو آر ان ٹرمز آف آپ اس ٹیک رول میں اپنے آپ کو لیڈرشپ رول میں کام کرتے ہیں, آپ کو جو مین پرابلمس ہیں سافٹ اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی, ہم بات کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرس کی ایکسپیکٹیشنس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, ورک آپ کے اسپیس کا جو ہے وہ لوڈ یا اسٹریس کیسے مینیج کیا جاتا ہے. دیز آر دا کائنڈ آف تھنگ جس کو ہم اسپیشلی ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے بڑا اس کو پریسائزلی جو ہے ٹارگیٹ کیا. Thank you, Waqar. I think we discussed a lot of questions, and I think we have many more questions to discuss as well. So let's continue from this podcast into our next series and discuss some more questions. So thank you so much for joining us here, and I think you have to stay with us for answering few more questions. Sure. Thank you everyone for joining us today, and stay tuned to our podcast. We're definitely going to come back to you with some more questions. Allah Hafiz.